ناول زیرو بلاسٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 1۔ عمران نے کار اپنے فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے گراج میں بند کی اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے ہونٹ بھینچ گئے کہ فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ عمران صبح سے نکلا ہوا تھا اور وہ ایک آدمی سے ملنے شہر سے باہر گیا تھا اور اس کی واپسی رات طے ہو رہی تھی۔ جب وہ گیا تھا تو سلمان کو فلیٹ پر ہی چھوڑ کر گیا تھا، لیکن رات کے اس وقت فلیٹ کے دروازے پر موجود تالا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے خاصا غصہ آیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوگی ہو، ورنہ سلمان اس طرح تالا لگا کر رات کو کہیں نہیں جا سکتا۔ اسے معلوم تھا کہ چابی ایک خاص جگہ موجود ہوتی ہے، چنانچہ اس نے چابی نکالی اور تالا کھول کر فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ جب وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو سٹنگ روم میں روشنی ہو رہی تھی اور میز پر پیپر ویٹ کے نیچے ایک کاغذ پڑا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر پیپر ویٹ ہٹایا اور کاغذ اٹھا کر اسے پڑھنے لگا۔ تحریر سلمان کی تھی اور اس نے لکھا تھا کہ گاؤں سے آدمی آیا ہے اور اس کی بڑی بہن کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ گاؤں جا رہا ہے۔ عمران نے کاغذ پڑھ کر ایک طویل سانس لیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتی ہے کہ نسوانی آواز سنائی دی۔ اعظم گڑھ کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چاند ہوٹل، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یہاں سپروائزر محمد حسین ہوگا، اس سے بات کرائیں، میں دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ آج کل دن کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جناب، رات کو نہیں ہوتے، البتہ ان کا بھائی راحت حسین موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، راحت حسین بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ نوجوان سا لگتا تھا۔ راحت حسین، میں دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں، سلمان میرا باورچی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں جناب، آپ کے فلیٹ پر 2 بار آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ میں شاہد سے باہر گیا تھا، اب واپس آیا ہوں تو سلمان کا رکا ملا ہے کہ گاؤں سے آدمی آیا تھا اور اس نے بتایا کہ سلمان کی بڑی بہن کی طبیعت خراب ہے۔ کیا تم وہاں جا کر موجودہ صورتحال سے مجھے آگاہ کر سکتے ہو؟ مجھے بے حد تشویش ہو رہی ہے، عمران انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی بہتر، میں 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر موٹر سائیکل پر گاؤں چلا جاتا ہوں، آپ کے فلیٹ کا فون نمبر کیا ہے؟ میں 1 گھنٹے بعد آپ کو فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تمہیں رات کو گاؤں جانے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون نمبر بتا دیا۔ کوئی بات نہیں جناب، ہم تو رہتے گاؤں میں ہیں، رات دن ہمارے لیے برابر ہوتے ہیں، راحت حسین نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے واقعی تشویش محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ لازماً گاؤں سے آنے والے آدمی نے سلمان کی بڑی بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات سلمان کو بتائی ہوگی کہ اسے اس طرح عمران کی عدم موجودگی میں جانا پڑا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد غسل کر کے اور لباس تبدیل کر کے وہ واپس دوبارہ سٹنگ روم میں آیا تو وہ پہلے کی نسبت اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ریک سے ایک کتاب نکالی اور کھول کر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ ظاہر ہے اسے راحت حسین کی طرف سے فون کا انتظار تھا اور پھر واقعی تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ راحت حسین بول رہا ہوں، عمران صاحب، دوسری طرف سے راحت حسین کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، سلمان کی بڑی بہن کی طبیعت بے حد خراب ہے، گاؤں کے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ عالمگیر اڈے کے بڑے ڈاکٹر صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، وہ علاج کر رہے ہیں اور انہیں کہا کہ صبح انہیں دارالحکومت کے کسی بڑے ہسپتال لے جانا ہوگا، ان کا فوراً آپریشن ہوگا، پیٹ میں شدید درد ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ میں کوئی آنت خراب ہے یا پھٹنے والی ہے، راحت حسین نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ تو ایمرجنسی مسئلہ ہے، وہاں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں فوری آپریشن کیا جا سکے، عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہے تو صحیح، لیکن وہاں کے ڈاکٹر صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور ابھی نئے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، راحت حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود انتظامات کراتا ہوں، شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی اسپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، آپ ابھی تک ڈیوٹی پر ہیں، عمران نے کہا۔ اس ہفتے میری رات کی ڈیوٹی ہے، خیریت، کیسے فون کیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ کیا ایمبولینس ہیلی کاپٹر کا فوری بندوبست ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، مگر کیوں؟ ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔
تو جواب میں عمران نے سلمان کی بڑی بہن کی بیماری کی اطلاع سے لے کر رات حسن کی بتائی تفصیل بھی دوہرا دی۔ ہو ان کا تو فوری آپریشن کرنا ہوگا ورنہ اپینڈکس پھٹ جائے گا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ کہاں ہے وہ گاؤں؟ تفصیل بتاؤ۔ ڈاکٹر صدیقی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے گاؤں کی تفصیل بتا دی۔ میں ساتھ جاؤں گا ڈاکٹر صاحب۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، ایک ویلفیئر تنظیم کے پاس ایمبولینس ہیلی کاپٹر ہے، میں اسے کال کرتا ہوں، آپ بھی یہاں اسپتال آ جائیں جلدی۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا، پھر تیز سے دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل فریدی اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور کیپٹن حمید اندر داخل ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ خیریت؟ کیپٹن حمید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں خیریت ہی ہے، کیا تمہیں کال کرنے کی سے خیریت غائب ہو جاتی ہے؟ کرنل فریدی نے فائل بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جس انداز میں کال کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا سے خیریت غائب ہو چکی ہو، کیپٹن حمید نے کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر تمہیں اس انداز میں کال نہ کیا جائے تو شاید تم کال کے 9 بعد آؤ، اور وہ بھی فیڈر پیتے ہوئے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ 9 ماہ اور فیڈر کے حوالے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کرنل فریدی اسے نوزائیدہ بچہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اب مذاق کرنے کا بھی سلیقہ نہیں رہا، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے تمہاری سلیقہ شاعری پر ضرب پڑی ہو۔ بہرحال اب تم آگے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم ایک اہم کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو یا نہیں؟ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید بے اختیار چونک پڑا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے کبھی کسی کام سے انکار کیا ہے؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج شام کو تم نے ہوٹل ہالیڈے میں ایک خاتون مس شاہدہ کو دعوت دے رکھی ہے، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید اس طرح کرنل فریدی کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ سامنے واقعی کرنل فریدی بیٹھا ہوا ہے۔ تم تو مجھے اس طرح دیکھ رہے جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اب مجھے یقین آ گیا کہ آپ بہرحال انسان نہیں ہیں، اگر آپ جن بھوت نہیں تو کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، کیپٹن حمید نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں اس قدر حیران ہو رہے ہو، کیونکہ تم نے اپنی رہائشگاہ کے فون سے مس شاہدہ سے یہ پروگرام طے کیا ہے، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں کہ مس شاہدہ کا فون چیک کیا جا رہا تھا، اس لیے تمہاری کال کی رپورٹ بھی مجھے مل گئی۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاہدہ کا فون چیک کیا جا رہا تھا، مگر کیوں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ اس لیے کہ شاہدہ ایکڈیمیا کی ریاست ارکینا میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتی ہے جو وہاں کی میزائل فیکٹریوں کو سائنسی سامان مہیا کرتا ہے، اور شاہدہ 2 ماہ کی رخصت لے کر یہاں دماغ آئی ہوئی ہے۔ یہاں ویسے تو وہ بطور سیاح آئی ہے، لیکن اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے اس نے تارکیہ کے دارالحکومت میں ایک ایسی فرم کے چیف سے ملاقات کی ہے جو ایک مسلم سائنسی پروجیکٹ کو خصوصی سامان سپلائی کرتا ہے۔ چونکہ اس ادارے کے ہر آدمی کی سختی سے نگرانی کی جاتی ہے، اس لیے اس ملاقات کا علم ہو گیا، اس لیے شاید وہ یہاں دماغ آئی ہے، اور جہاں بھی اس نے ایک ایسے ادارے کے آدمی سے ملاقات کی ہے جو تارکیہ کے اس ادارے کو سامان کی سپلائی دیتا ہے۔ کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہدہ ایک ریڈین جاسوس ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ اس لیے جلدی نتائج پر چھلانگ نہ لگا دیا کریں، ابھی چیکنگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، کوئی اور بات ہو سکتی ہے، لیکن چیکنگ بہرحال ضروری ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا کہ میں نے تمہاری ملاقات کی اطلاع ملنے پر جو تحقیقات کرائی ہیں اس کے مطابق شاہدہ نے تم سے خود ایک ہوٹل میں ملاقات کی، اور پھر اس نے تمہیں اپنے ہوٹل کے کمرے میں آنے کی دعوت دی، لیکن تم نے کمرے میں جانے کی بجائے اسے شام کو ہوٹل کی لابی میں ملاقات کے لیے کہا، اور اب یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہدہ کو معلوم ہے کہ تم دراصل کون ہو اور کیا کرتے ہو سکتا ہے کہ شاہدہ تم سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ اسلامی سیکیورٹی کونسل کو اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کہاں تک علم ہے، اس لیے تمہیں ہوشیار رہنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس سے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کرنل فریدی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ سوری، اب جب کہ شاہدہ کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے، اب میری اس سے ملاقات بے سود ہے، اب ملاقات میں وہ بات نہیں رہے گی، البتہ آپ حکم دیں تو میں شاہدہ کے کمرے میں جا کر یہ سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس طرح ان کا پورا سیٹ اپ الرٹ ہو جائے گا، میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنی ہے اور پھر اسے سائنسی پروجیکٹ اتھارٹی کو اطلاع دینی ہے۔ کرنل فریدی نے کہا۔ یہ سائنسی پروجیکٹ ہے کیا؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ تمام مسلم ممالک نے آپس میں خفیہ معاہدے کے تحت تارکیہ کے شہر ہاکی میں ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی ہے جس میں انتہائی ایڈوانس آلہ جسے زیرو بلاسٹر کہا جاتا ہے تیار ہونا ہے۔ اس آلے کی خاصیت یہ ہے کہ جس ملک میں بھی اس آلے کو مختلف رینج میں نصب کر دیا جائے گا وہاں کوئی بھی میزائل یا ایٹمی حملہ نہ ہو سکے گا۔ یہ آلہ ہر قسم کے حملے میں میزائل یا سائنسی سامان کو نہ صرف ناکارہ کر دیتا ہے بلکہ اڈے کو بھی ٹریس کرا دیتا ہے۔
یہ تارکیہ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر عبداللہ کی ایجاد ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آئندہ صدی کی ایجاد ہے۔ ابھی تک سپر پاورز بھی اس آلے تک نہیں پہنچ سکی۔ اس معاہدے کے تحت اس لیبارٹری میں اس آلے کو کافی تعداد میں تیار کیا جائے گا اور پھر ہر مسلم ملک کو اس کی ضرورت کے مطابق خاموشی سے یہ آلہ دے دیا جائے گا اور وہ اسے خفیہ طور پر اپنے ملک میں نصب کر کے اپنے دفاع ناقابل تسخیر کر سکیں گے۔ یہ لیبارٹری ابھی تیار ہو رہی ہے اور شاہدہ نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا تعلق ایسے اداروں سے ہے جو ایسی لیبارٹری کو خفیہ طور پر سائنسی سامان اور مشینری سپلائی کرتے ہیں۔ کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر اب کیا کرنا ہے؟ ویسے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ساری تفصیل کے علم میں آ جانے کے باوجود میں شاہدہ سے عام انداز میں ملاقات کر سکوں گا تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ ساری چکر بازی ختم کر دیں اور مجھے اجازت دیں، میں ایک منٹ میں اس سے سب کچھ اگلوا لوں گا، کیپٹن حمید نے کہا۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ابھی صرف چیکنگ کی جا رہی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو پھر میری ملاقات کینسل سمجھیں، آپ خود ہی چیکنگ کرتے رہیں، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب جب تم نے خود ہی ملاقات کینسل کر دیا تو اب تمہیں کام بتایا جا سکتا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کیسا کام؟ کیپٹن حمید نے چونک کر پوچھا۔ شاہدہ نے یہاں جس آدمی سے ملاقات کی ہے اس کا نام راسمی ہے، اس راسمی کی نگرانی کرو اور اس کے ملنے والوں کو چیک کرو، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ تو کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر کیپٹن حمید کی طرف بڑھا دی۔ اب شاہدہ کی چیکنگ آپ کس سے کرائیں گے؟ کیپٹن حمید نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ مہلکہ سے، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو کیپٹن حمید بے اختیار اچھل پڑا۔ مہلکہ سے؟ وہ کیسے؟ وہ تو گریٹ لینڈ میں ہے، آپ کی سردمہری نے اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا، کیپٹن حمید نے کہا۔ وہ اس شاہدہ کی گہری دوست ہے اور اس کے ساتھ ہی گریٹ لینڈ سے یہاں آئی ہے۔ شاہدہ کریمیا سے گریٹ لینڈ گئی تھی اور پھر یہ دونوں وہاں سے یہاں اکٹھی آئی ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ کس بارے میں؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ شاہدہ اور مہلکہ کے بارے میں، کیپٹن حمید نے کہا۔ تارکیہ میں اسلامی سیکیورٹی کونسل کے تحت ایک سیٹ اپ موجود ہے جو اس لیبارٹری کو سامان سپلائی کرنے والوں کی نگرانی کا کام کرتا ہے۔ وہاں سے اطلاع ملی اور پھر یہاں تو تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا اپنا سیٹ اپ کام کر رہا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ لیکن مہلکہ کے بارے میں شاہدہ نے کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ ہی مہلکہ سامنے آئی ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ مہلکہ نے مجھے فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع پر یہاں آئی ہے، لیکن جب میں نے اس کے چیف فریڈ سے بات کی تو فریڈ نے مجھے بتایا کہ شاہدہ نے مہلکہ سے ملاقات کی اور اسے دماغ جانے کی دعوت دی، تو مہلکہ نے چھٹی لی اور دماغ آ گئی۔ ویسے فریڈ نے بتایا کہ مہلکہ گریٹ لینڈ کے ایک ایسے مشن پر کام کر رہی ہے جس میں لیبارٹریوں کو سائنسی سامان سپلائی کرنے والی ایک خفیہ تنظیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مطلوب ہے۔ اس لیے لامحالہ مہلکہ کو شاہدہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہے، کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ مہلکہ سے کیسے شاہدہ کی چیکنگ کرائیں گے؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے، میں تو صرف اتنا کروں گا کہ جب وہ واپس جانے لگے گی تو اس سے وہ تمام معلومات حاصل کر لوں گا جو اس نے شاہدہ سے حاصل کی ہوں گی، کرنل فریدی نے کہا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر ظاہر ہے وہ اب آپ کی ماتحت تو نہیں، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، جس طرح میں نے تمہاری ملاقات کینسل کرا دی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہو، تو آپ اصل میں یہ ملاقات کینسل کرانا چاہتے تھے؟ کیوں؟ وجہ؟ کیپٹن حمید نے غصے میں آ کر کہا۔ ملاقات تو تم نے خود ہی کینسل کی ہے، لیکن میں اس لیے ایسا چاہتا تھا کہ تمہاری اور شاہدہ کی اس انداز کی ملاقات سے مہلکہ ٹھنک جاتی اور پھر ہمیں وہ کچھ حاصل نہ ہو سکتا جو ہم نے مہلکہ سے حاصل کر رہے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور کرنل فریدی اس کے چہرے پر ابھرنے والی بے بسی دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ کریمیا کے دارالحکومت نارا کے ایک بلڈنگ میں آفس کے انداز میں سجائے ہوئے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر ایکریمین میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ادھیڑ عمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، مس شاہدہ کی گال ہے، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ او اچھا، کراؤ بات، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ ہیلو چیف، میں شاہدہ بول رہی ہوں، پاکیشیا سے، دوسری طرف سے ایک اور نسوانی آواز سنائی دی تو ادھیڑ عمر بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیشیا سے؟ کیا مطلب؟ تو پاکیشیا کیسے یہاں پہنچ کر میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا مطلب؟ سپلائی لائن کا کیا مطلب ہوا؟ تفصیل سے بات کرو، ادھیڑ عمر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ چیف،
ہمیں تارکیہ میں جس خفیہ لیبارٹری کے بارے میں اطلاع ملی تھی اس سلسلے میں جب باوجود انتہائی کوشش کے کچھ نہ معلوم ہو سکا تو ہم نے ایسے اداروں کی چیکنگ شروع کر دی جو لیبارٹریوں کو سائنسی سامان اور مشینری سپلائی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کلیو ملا کہ تارکیہ میں ایک ادارہ ایسا ہے جو ایسی سپلائی کرتا ہے۔ میں نے اس کے ایک افسر سے خصوصی ملاقاتیں کی تو معلوم ہوا کہ ان کا ادارہ تارکیہ میں صرف سرکاری لیبارٹری کو سپلائی مہیا کرتا ہے۔ البتہ اس افسر نے بتایا کہ انہیں یہ سامان اور مشینری گریٹ لینڈ کا ایک ادارہ سپلائی کرتا ہے۔ تو میں گریٹ لینڈ چلی گئی۔ میں نے وہاں اس ادارے کے ایک افسر سے ملاقاتیں کی تو وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ دماغ میں ایک ادارے کو یہ خفیہ سپلائی کرتا ہے۔ چنانچہ میں دماغ چلی گئی۔ وہاں سے ملاقاتیں اس سے پتہ چلا کہ خاص سپلائی جو وہ گریٹ لینڈ بھجواتے ہیں جسے وہ بلو سپلائی کا نام دیتے ہیں انہیں پاکیشیا سے سپلائی کی جاتی ہے، اور یہ بلو سپلائی پیکڈ ہوتی ہے۔ اسے وہ خاموشی سے گریٹ لینڈ بھیج دیتے ہیں اور گریٹ لینڈ والے یہ بلو سپلائی تارکیہ بھجوا دیتے ہیں، اور تارکیہ سے یہ سپلائی سرکاری لیبارٹریوں کو بھجوا دی جاتی ہے۔ یہ بلو سپلائی بھی ایک سرکاری لیبارٹری کو بھیج دی جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار خفیہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ سامان چاہے مشینری ہو یا سائنسی سامان اسے لانچ کے ذریعے ایک ٹاپو پر بھجوایا جاتا ہے جہاں سے خفیہ ابدوز پر اسے کہیں لے جایا جاتا ہے اور بس۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ جہاں سے یہ سپلائی بھجوائی جاتی ہے وہاں سے اس کے بارے میں معلوم ہو سکتے اور اب یہ بات معلوم ہوئی کہ بلو سپلائی پاکیشیا سے بھجوائی جاتی ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ شاہدہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم نے واقعی کام کیا ہے شاہدہ، لیکن دماغ میں یقیناً کرنل فریدی کو اس بارے میں علم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا انکوائری کرتی رہی ہو اور یقیناً اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم اب پاکیشیا پہنچ گئی ہو، اور پاکیشیا میں علی عمران موجود ہے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس بھی ہے، اور کرنل فریدی نے یقیناً تمہارے بارے میں وہاں اطلاع دے دی ہوگی اور کسی بھی وقت تمہیں پکڑا جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگ اصل حالات معلوم کر سکے، اور جیسے ہی وہ لوگ تم سے اصل معلومات حاصل کریں گے وہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ چیف نے کہا، آپ بے فکر رہیں چیف، کرنل فریدی یا علی عمران مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے۔ شاہدہ نے کہا، نہیں شاہدہ، تمہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں اس لیے تم یہ بات کر رہی ہو۔ نہ جانے کرنل فریدی نے کیوں تم پر ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن وہ عمران کسی کے ساتھ رعایت کرنے کا قائل نہیں ہے، اس لیے تم فوری طور پر واپس آ جاؤ۔ تمہاری رپورٹ کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ کون سی ٹیم وہاں بھیجی جائے۔ چیف نے کہا، جیسے آپ کا حکم چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے ریسیور رکھ دیا اور سب نے پڑی فائل بند کر کے اسے میز کی دراز میں رکھ دیا، اور پھر اس نے میز کے اوپر والی دراز سے ایک ڈائری نکالی اور اسے کھول کر اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جام سی گئی، اس نے ریسیور اٹھایا اور ڈائری کے صفحے کو دیکھتے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راڈش کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، راڈش سے بات کراؤ، میں جیکسن بول رہا ہوں۔ دھیڑ عمر نے کہا، ہولڈ کریں سر۔ دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، راڈش بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، جیکسن بول رہا ہوں راڈش۔ ادھیڑ عمر نے کہا، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تارکیہ میں کوئی ایسی لیبارٹری قائم کی جا رہی ہے جہاں کوئی ایسی ایڈوانس مشینری تیار کی جائے گی جس سے تمام مسلم ممالک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا، لیکن باوجود انتہائی کوششوں کے ہم اس لیبارٹری کا سراغ نہیں لگا سکے، جبکہ ہماری ایک ایجنٹ شاہدہ نے اس سلسلے میں ایک اور لائن پر کام کیا ہے، اور وہ لائن ہے سپلائی کی۔ اس نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق پاکیشیا سے کوئی خفیہ سپلائی جسے بلو سپلائی کہا جاتا ہے گریٹ لینڈ بھجوائی جاتی ہے، جہاں سے وہ تارکیہ پہنچ جاتی ہے، اور تارکیہ سے اسے ایک ٹاپو پر لانچ کے ذریعے بھجوایا جاتا ہے جہاں سے کوئی خفیہ ابدوز اسے وصول کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ تارکیہ میں تمہارا مخبری کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے، کیا تم اس ابدوز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو؟ جیکسن نے کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن معاوضہ میری مرضی کا ہوگا۔ راڈش نے کہا، کتنا معاوضہ لوگے؟ جیکسن نے پوچھا۔ $1,00,000۔ راڈش نے کہا، ٹھیک ہے، مل جائے گا، لیکن معلومات حتمی اور مفصل ہونی چاہیے کہ ابدوز سپلائی لے کر کہاں جاتی ہے۔ جیکسن نے کہا، راڈش کبھی ادھوری یا غیر حتمی معلومات مہیا نہیں کرتا، یہ میرا ریکارڈ ہے۔ راڈش نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، کب تک اطلاع دے سکو گے؟ جیکسن نے کہا، جیسے ہی معلومات ملیں گی میں اطلاع کر دوں گا، البتہ معاوضہ تم آج ہی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بینک اور اکاؤنٹ کی تفصیلات بتا دی۔ پہنچ جائے گا معاوضہ، تم کام کرو۔ جیکسن نے کہا، جیسے ہی معاوضہ پہنچے گا میرا نیٹ ورک حرکت میں آ جائے گا، بے فکر رہو۔ راڈش نے کہا، اوکے۔ جیکسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ سلمان ابھی تک گاؤں میں ہی تھا۔ اس کی بڑی بہن کی طبیعت پہلے سے خاصی بہتر تھی۔ عمران اسپیشل اسپتال کے ڈاکٹر صدیقی اور اس کے عملے کے ساتھ ایمبولینس ہیلی کاپٹر میں سلمان کے گاؤں پہنچا تھا۔ سلمان کی بہن کی نازک اور مخدوش حالت کے پیش نظر
ڈاکٹر صدیقی نے گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال میں اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، چونکہ ڈاکٹر صدیقی پہلے سے تیار ہو کر گیا تھا، اس لیے وہ آپریشن کا تمام سامان بھی ساتھ لے گیا تھا۔ پھر اس نے اسپتال میں اس کا آپریشن کیا جو کامیاب رہا۔